حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش 3000 سال تک بغیر قبر کی کیوں رہی؟ حضرت موسیٰ اشعری نے جب ساسانی سلطنت کا شہر تستر فتح کیا تو وہاں انہوں نے ایک تخت پر لاش کو دیکھا جس کی قبر مدینہ بھیجی گئی۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو یہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام تعبیر رویا میں انتہائی ماہر تھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بدکاروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ناظرین، کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا تھا۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعمیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کے نعش مبارک کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ آئیے تفصیلی واقعات ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے، وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔
آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا تم خواب بیان کر دو تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے داروغہ سے کہا میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا علم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار داروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر سنا دی۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ سے پوچھا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، پھر میں بے پڑھا ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ نے پہلے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا پھر اس کی تعبیر بتائی، جسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ نمبر 1 آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کروں گا۔ نمبر 2 امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ نمبر 3 یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے میری قوم اور اس کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان ہے جب تک کہ حکم الہی نہیں آ جاتا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے اہل علم درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی، ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور ہیلے بہانے کر کے آپ کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ سے کم کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے اور اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا، لیکن حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم نے آگ بھڑکائی اور اسی میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزاری۔ صبح بخت نصر نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ 5ویں بارش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا آگ میں کتنے افراد داخل کیے گئے تھے؟ قوم نے کہا 4۔ 5ویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال کو بلوا کر پوچھا 5ویں کون ہے؟ آپ نے جواب دیا انہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دیں کہ اس برف کی ٹھنڈک نقصان نہ دے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ وہاں کے مجوسی حسد کی آگ میں جلتے بھنتے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں نہ تمہارے یہاں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں ان 6 مومنوں کو ڈال دیا، پھر ایک بھوکا شیر بھی اندر ڈال دیا تاکہ شیر ان مومنوں کو کھا لے۔ شام کو جب یہ کافر واپس لوٹے تو دیکھا کہ شیر ان مومنوں کے آگے کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے اور کسی کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا تھا۔
اس طرح یہ حضرات بادشاہ کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئے تھے۔ مجوسیوں نے بادشاہ کو دوبارہ شکایت کی تو بادشاہ نے ان حضرات کو ایک کنویں میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 خونخوار شیروں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں ڈھک دیا تھا۔ 5 دن تک آپ علیہ السلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ جب 5 دن کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں ہیں اور انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کنویں میں آپ نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی تھی: اے میرے معبود، ہماری قوم کی شرمندگی و عیب والی باتوں کے سبب تو نے ہم پر اس شخص یعنی بخت نصر کو مسلط کر دیا جو تجھے نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس کو کسی درندے سے خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے، درندہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اللہم رب دانیال و رب الحب و رب کل اسد مستاسد احفظنی و احفظ علیہ، یعنی اے دانیال کے رب، اے کنویں اور شیریں اور درندوں کے رب، میری حفاظت کر اور مجھے محفوظ رکھ۔ ایک قول کے مطابق ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس قوم کا بادشاہ بنا کر سب کو ملک شام روانہ کر دیا، جبکہ دوسرے قول کے مطابق بخت نصر کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ اس نے مال غنیمت میں ملے ہوئے بیت المقدس کی مسجد کے برتنوں میں شراب پینی شروع کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخر کار حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو 3 دن میں قتل ہو جائے گا۔ بالآخر 3 دن بعد اس کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بنی اسرائیل بیت المقدس کی جانب لوٹ آئے۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے سامنے بغیر کلائی کی ایک ہتھیلی ظاہر ہوئی، اس پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے، پھر وہ ہتھیلی غائب ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کیا لکھا تھا اسے یاد نہ رکھ سکا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن فخف، اس کا مطلب ہے تیرے اعمال کو بروز قیامت میزان میں تولا جائے گا، لیکن خوف کر، ووعیدہ فنجز، بادشاہت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، وجمع فتفرق، تجھے اور تیرے باپ کو ایک بڑی سلطنت دی گئی جو اب بکھر جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے حکمت بھرے 2 قول ملاحظہ کیجئے۔ افسوس ہے اس زمانے پر جس میں نیک لوگوں کو تلاش کیا جائے تو صرف اتنی تعداد میں ملیں گے جتنی تعداد کٹی ہوئی کھیتی کے بعد بچ جانے والے خوشوں کی یا پھل توڑنے والے کے پیچھے بچے ہوئے پھلوں کی ہو۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کس چیز نے مجھے آپ کی قوم پر مسلط کیا؟ آپ نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تیری خطائیں زیادہ تھیں اور میری قوم اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ بوقت وصال آپ نے اپنے یہاں کے لوگوں میں کسی کو ایسا نہ پایا جو کتاب اللہ کی حفاظت اور تعظیم کر پاتا، تو آپ نے کتاب اللہ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا اور بیٹے سے کہا، تم ساحل سمندر پر جاؤ اور اس کتاب کو سمندر میں ڈال دو۔ بیٹے نے کتاب پکڑی اور ساحل تک آنے جانے میں جتنا وقت لگتا تھا اتنی دیر غائب رہا، پھر واپس آ کر کہنے لگا، میں نے آنکھ کا کام کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتاب سمندر میں ڈالی تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے سخت غصے میں کہا، اللہ کی قسم تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا۔ بیٹا کتاب لے کر پھر چلا گیا اور اسی طرح واپس آ کر کہا، میں نے سمندر میں کتاب ڈال دی۔ آپ نے فرمایا، تم نے سمندر میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا، بڑی بڑی موجیں اٹھیں اور آپس میں ٹکرانے لگیں۔ آپ پہلے سے بھی زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا، تم نے اب بھی حکم عدولی کی ہے۔ بیٹے نے تیسری مرتبہ کتاب لی اور ساحل پر جا کر کتاب سمندر میں جیسے ہی ڈالی تو سمندر پھٹ گیا اور نیچے کی زمین ظاہر ہو گئی، پھر زمین پھٹی اور فضا نورانی ہو گئی، وہ کتاب اسی نور میں چلی گئی، زمین بند ہو گئی اور پانی پھر سے مل گیا۔ یہ دیکھ کر بیٹے نے واپس آ کر آپ علیہ السلام کو پوری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، تم نے اب سچ کہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال مبارک سوس شہر میں ہوا۔ ایک قول کے مطابق آپ کا وصال بابل میں ہوا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کی تدفین کریں۔
سن 19 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوس شہر کو فتح کر کے اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ جب محل کا چکر لگایا تو بہت زیادہ مال غنیمت پایا۔ اس دوران تالا لگے ہوئے ایک بند کمرے تک جا پہنچے۔ مقامی لوگوں سے ارشاد فرمایا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے امیر، اس میں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ ارشاد فرمایا، اب تو جاننا ضروری ہو گیا ہے، دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حوض جیسا ایک بڑا پتھر یا تابوت نظر آیا۔ اس میں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کفن میں ایک میت رکھی ہوئی تھی جس کا سر کھلا ہوا تھا اور نسوں اور رگوں میں خون جوش مار رہا تھا، جبکہ ناک ایک بالش سے بھی بڑی تھی۔ میت کی قد آوری اور تر و تازگی دیکھ کر حضرت موسیٰ اور دیگر مسلمانوں کو بہت حیرت ہوئی۔ ساتھ میں ایک باکس بھی تھا جس میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ریشم کے 2 تھان تھے اور 60 بند مٹکے تھے، ہر مٹکے میں 10,000 درہم تھے۔ ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک کے لیے اسے لینا چاہے لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے ورنہ اسے برص کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، تمہاری بربادی ہو، یہ کس کی میت ہے؟ شہر والوں نے جواب دیا، یہ عراق میں رہتے تھے، جب وہاں بارش نہ ہوئی تو قحط پڑتا تو اہل عراق ان کے واسطے سے بارش طلب کرتے تو بارش برس جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں بھی اہل عراق جیسا قحط پڑ گیا، ہم نے اہل عراق سے انہیں مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا ہم نے اپنے 50 آدمی ان کے پاس رہن رکھوائے اور انہیں یہاں لے آئے۔ ان کے واسطے سے بارش مانگی تو بارش برسنے لگی۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہیں واپس نہیں کریں گے جب سے یہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تمام صورتحال لکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تمام اکابر صحابہ کو جمع کر کے رائے مانگی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ اللہ پاک کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہے جو زمانہ قدیم میں بخت نصر اور بعد کے بادشاہوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے جواباً مکتوب لکھا، یہ اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کے مال کے وارث بنے، ان کے مال کو بیت المال میں جمع کر دو، نعش مبارکہ کو بیری کے اور ریحان پھول کے پانی سے غسل دو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور جیسے انبیاء کرام کی تدفین کی جاتی ہے اسی طرح تدفین کر دو۔ ہم نے ان کی انگوٹھی آپ کو تحفے میں دی، اس انگوٹھی کا نگینہ سرخ پتھر تھا۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دانیال کے جسد اقدس کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئے تھے اور بوسہ بھی دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ان کی نعش مبارک کتنے عرصے سے تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا 300 سال سے۔ پوچھا کیا نعش مبارک میں کچھ تبدیلی ہوئی؟ انہوں نے کہا گدی کے کچھ بالوں کے علاوہ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام کو نہ درندے کھا سکتے ہیں نہ زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی قبر کو چھپا دے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لہٰذا ایک قول کے مطابق دن میں 13 الگ الگ قبریں کھودی گئیں۔ رات ہوئی تو کسی ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کی گئی اور باقی قبروں کو رات کے اندھیرے ہی میں بند کر دیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ آپ کی نعش مبارک کو کھود کر نہ نکال لیں۔ حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر کا علاقہ فتح کیا تو ان کی نعش مبارک کو ایک تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کی رگیں دھڑک رہی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ہیں کہ جو دانیال کے بارے میں رہنمائی کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پس جس آدمی نے حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا اس کو ہرقوس کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اس کی اطلاع دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ان کو دفن کر دو اور ہرقوس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ سوسن کے قصے کے بارے میں حضرت ابو ادریس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال پہلے شخص تھے جنہوں نے گواہوں کے درمیان تفریق کی۔ ان میں سے ایک کو کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے سوسن کو دیکھا کہ وہ باغ میں دوسرے آدمی سے زنا کروا رہی تھی۔ پوچھا کس جگہ؟ کہا ناشپتی کے درخت کے
کے پیچھے پھر دوسرے شخص کو بلایا، اس سے بھی پوچھا تو اس نے بھی یہی گواہی دی۔ پھر اس سے پوچھا کس جگہ؟ اس نے کہا سیب کے درخت کے نیچے۔ تو دانیال علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے بد دعا کی تو آسمان سے آگ آئی، ان دونوں کو جلا دیا اور سوسن بری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔